ناظرین، میں ہوں ملک نوید، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سٹی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بڑی عید میں 2-3 دن باقی ہیں، اور ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ مسلمان سنت ابراہیمی ادا کرنے جا رہے ہیں۔ مفتی نواز سعدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، مفتی اسحاق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں، مفتی صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، بھینس یا کٹے کی قربانی جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، جو سوال کیا گیا کہ بھینس اور کٹا کی قربانی شریعت میں جائز ہے یا نہیں، اس سلسلہ میں اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ بھینس اور کٹا یعنی نر مادہ دونوں کی قربانی شریعت میں جائز ہے، اور اس کا جواز جو ہے وہ صرف حدیث پاک سے ثابت نہیں، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بھی اس کا جواز ثابت ہے، کتب لغت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، اور کتب فقہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بھینس اور کٹا کی قربانی جائز ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھینس یا کٹے کی قربانی جائز ہے، جائز ہے اس کا اجر ہوگا قربانی میں؟ جی، یعنی جو فضیلت ہے دوسرے جانور کی ہے، گائے وغیرہ کی، جس کو آپ معاشرے میں گائے کہتے ہیں، جس طرح اس کی قربانی کرنے سے انسان کو اللہ کے دربار سے اجر ملتا ہے، جس طرح کی حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک شخص جانور کو قربان کرتا ہے تو اس جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس کو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ بھینس کی کٹا کی قربانی جائز ہے؟ تو اس سلسلہ میں پہلے نمبر پر میں 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں اور سنن ابو داؤد میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ، کہ جو بقرہ ہے وہ بھی 7 افراد کی طرف سے اس کو قربانی میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور جو اونٹ ہے اس کو بھی 7 افراد کی طرف سے قربانی میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت جو ہے وہ سنن ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، یہ سیاہ ستہ کی کتب ثلاثہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی سفر، کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی رفاقت میں، آپ کی غلامی میں ایک سفر کے اندر موجود تھے۔ فحضر الاضحیٰ، تو اس دوران قربانی کا وقت آ گیا، تو ہم نے قربانی کی کس چیز کی؟ کہتے ہیں فاشترکنا فی البقرۃ سبع، تو ہم 7 صحابہ نے مل کر ایک بقرہ جو ہے وہ قربانی کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ ناظرین محترم، جو دین ہم تک پہنچا یہ قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور یہ سارا دین پھر لغات کے لحاظ سے لغت عرب میں پہنچا، چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا، حدیث شریف جو ہے وہ عربی میں ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال جو ہے وہ عربی میں ہے۔ تو کسی بھی قرآن و سنت کے لفظ کے فہم سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کی چھان بین کریں کہ عربی لغت میں اس کا معنی کیا ہے۔ اس سلسلہ میں لغت عرب کی ایک معروف کتاب، متداول کتاب ہے المنجد، یہ اس کا لکھنے والا ایک عیسائی ہے لوئس معلوف، اس نے عربی ٹو عربی لکھا، اب اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ عربی ٹو اردو بھی ہو چکی ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ الجاموس ضرب من کبار البقر داجنن، کہ یہ جو جاموس ہے جس کو ہمارے معاشرہ میں بر صغیر میں بھینس کا نام دیا جاتا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں، عربی لغت کہتی ہے کہ یہ بقرہ کی ایک قسم ہے جو کالے رنگ کی ہوتی ہے اور اس سے ذرا بڑی ہوتی ہے، یعنی عربی لغت میں جب لفظ بقرہ بولا جاتا ہے تو یہ 2 چیزوں اس کا مصداق بنتی ہیں، ایک وہ کہ جس کو ہم اپنے عرف میں گائے کہتے ہیں، اور دوسرا وہ جس کو ہم اپنے عرف میں بھینس کہتے ہیں۔ یعنی گائے اور بچڑے کے ساتھ ملتی جلتی ہے، گائے اور بھینس ملتی جلتی نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے لغت کے لحاظ سے، یعنی جب لفظ عربی زبان میں جب لفظ بقرہ بولا جاتا ہے تو اس کا مصداق یہ دونوں ہے۔ یعنی بھینس یا کٹے کی قربانی کا اجر اتنا ہی ہے جتنا گائے کی قربانی؟ بالکل اتنا ہی ہے، جیسے میں واضح کر چکا ہوں، اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بقرہ کا لفظ بول کر ان دونوں کو جائز قرار دے دیا۔ مفتی صاحب، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو بھینس یا کٹے کی قربانی ہے وہ صرف وہ حلال ہے، وہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ جی اس حوالے سے آپ کیا؟ اس حوالے سے میں نے اسی پچھلے جواب کے اندر پیش کر دیا ہے کہ صحابہ کرام نے مطلقاً کھانے کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ ہم سفر میں تھے تو قربانی کا دن آیا تو اس میں ہم نے بقرہ پیش کی، تو پتہ چلا کہ یہ صرف ماز جائز نہیں، یہ قربانی میں جائز ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ ثابت ہے
کہ صحابہ کرام بقرہ جو ہے اس کو قربانی میں ذبح کرتے تھے. اب پھر جو چیز بھی بقرہ کا مصداق ہوگی وہ قربانی کے اندر جائز مسلمان بھینس یا کٹے کی قربانی کر سکتے کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، ہیں، ثواب ہوگا جتنی گائے کی قربانی. کوئی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل جائز ہے قربانی میں. یعنی جس کو ہم اپنے معاشرے میں گائے کہتے ہیں وہ بھی جائز ہے، اور جس کو ہم بھینس کہتے ہیں وہ بھی جائز ہے. اور ان دونوں کے لیے عربی زبان میں ایک ہی لفظ سرکار نے بقرہ بول کر دونوں کو جائز قرار دیا ہے.